السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام حضرات سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، آج کے اس بیان کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے دی پرپوز آف فاسٹنگ، روزے کا مقصد کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آئے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستو، اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آئے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بلکہ تم سے پہلے آنے والے ساری امتوں پر روزہ فرض تھا۔ اور اللہ رب العالمین آگے روزہ کا مقصد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے دوستو، اس آیات کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو روزے کا مقصد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ روزہ تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے در حقیقت اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، ایک مومن، ایک مسلمان کے اندر جتنی کوالٹیز، صفات ہوتے ہیں، ان سارے کوالٹیز میں، ان ساری صفات میں جو سب سے اہم صفت، سب سے اہم کوالٹی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اور روزے کے ذریعہ ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک روزہ دار آدمی، اس کو پیاس لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھوک اس کو لگ رہی ہے، اس کے گھر کے اندر سب کچھ فریز اور ریفریجریٹر کے اندر کھانے کے سامان موجود ہے، پینے کا سامان موجود ہے، اور گھر کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ آدمی اس کے پیاس اور بھوک ہونے کے باوجود بھی نہ کوئی کچھ چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور اس لیے نہیں کھاتا ہے کہ اگرچہ یہاں اس روم کے اندر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ، مجھے بنانے والا پروردگار، میرا خالق و مالک اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ آدمی نہ کوئی چیز کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت یہی فیلنگ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزے کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی سکھاتا ہے، گویا کہ یہ ایک تقوی سکھانے کے لیے روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ علماء کرام نے اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات، بہت سارے ریزن بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمایا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ روزے کے ذریعہ ہمارے اندر صبر کی جو صفت ہے، صبر اور پیشنس کی جو صفت ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں اگرچہ ہمیں بھوک اور پیاس ہے، لیکن ہم صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔
اللہ کے حکم میرے پیارے دوستو در حقیقت صبر جو ہمارے عرف عام کے اندر صبر کے جو مطلب سمجھا جاتا ہے، جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور آدمی کسی کمزور آدمی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والا ہر اعتبار سے اس سے طاقتور ہے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں صبر کر لیا۔ میرے دوستو، صبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کے سارے احکام کو تکمیل کی کوشش کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ جیسے کہ فجر کے نماز کے وقت اگرچہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو جی نہیں چاہتی ہے کہ وہ اٹھ کے نماز کے لیے جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، لیکن وہ صبر کرتا ہے کہ میرے یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ کے حکم کو تکمیل کے لیے، اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے۔ میرے دوستو، در حقیقت یہی صبر ہے کہ اللہ کے کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آئے اور ہم چاہے ہمارے دل اس کو ادا کرنے کے لیے نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی ہم صبر کر کے اس تکلیف کو برداشت کر کے ہم اس حکم کو ادا کریں، یہی اصل صبر ہے۔ اور اس صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم میرے پاس مدد چاہو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ روزے کے ذریعہ ہمیں صبر کو سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ریزن حضرات علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے اس لیے فرض کیا ہے، یہ قرآن کریم کی عزت کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور اسی کے عزت میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریزن، ایک وجہ رمضان کے روزے فرض ہونے کا یہ بھی ہے کہ ہم جو لوگ مالدار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، وہ کبھی بھوک اور پیاس نہیں رہا ہے، تو ایسے آدمی رمضان کے مہینے میں جو پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے اس کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور ایسے حالت میں اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ جو غریب لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو غریب ہے وہ بھوکا رہتے ہیں، وہ پیاسا رہتے ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ ایک احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک اور پیاسا رہنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور ہم لوگ غریبوں کو مدد اور نصرت کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک خیرخواہی پیدا ہو اور ہم غریبوں کو مدد کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ریزن یہ ہے کہ میرے دوستو، رمضان کے روزہ رکھنے سے ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ایمان کو مضبوط کرنا ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو کوالٹیز، یہ جو صفات جو میں نے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، جیسے تقوی، صبر، اور غریبوں کے لیے، غریبوں کو مدد کرنے کے لیے غریبوں کی طرف خیر خواہی، اور یہ قرآن کریم کی عزت
ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ سارے صفات، یہ سارے کوالٹیز ایسے ہیں اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ان سارے صفاتوں کو پیدا فرما دے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔